الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر جھکائے عروس فطرت جبی سے گیسوں ہٹ رہی ہے، سحر پہ تارا نکھر چکا ہے، افق پہ سرخی چھا گئی ہے۔ میں رہوں نہ رہوں مگر دعا ہے دل کی، دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ میں اپنے موضوع سخن کا آغاز سرور کونین، ساقی کوثر، شافی مشر، تاجدار مدینہ، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، مدینہ سید البشر، عرب کے شہزادے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، زمین کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر اور جس انسان کے دل و دماغ میں تیرا ذکر ہوگا میں اس پہ رحمت کی بارش برسا دوں گا۔ سارے ایک مرتبہ بلند آواز میں سبحان اللہ۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آپ کو سر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھر و جٹ سے پڑھنا ہے کلمہ تجھے جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا حسین و بتر ہے ہمارا نبی۔ رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ میں گلدستہ رسالت میں سے ایک پھول نکال کر، پتیوں میں سے ایک پتی نکال کر ایک ایسا نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ واضح ہو جائے کہ میرا نبی کتنی عرفوں والا اور حسن کامل تھا۔ بلکہ میرا تو یہ عقیدہ ہے، عدل کے ایک پلڑے میں پوری مخلوقات کو رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور و نظر، مدینہ سید البشر، عرب کے شہزادے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے تو کملی والے کے سامنے ساری دنیا ہیچ ہو جائے گی۔ میرا نبی قدم اٹھاتا ہے تو سنت بن جاتی ہے، میرا نبی عمل کرتا ہے تو شریعت بن جاتی ہے، میرا نبی بولتا ہے تو حدیث بن جاتی ہے۔ میرے نبی کی خوبصورتی کا ایک پہلو یہ بھی ہے جسے قرآن پاک کے 30 پارے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر میں چاند کو اشارہ کروں چاند تو ٹکڑے ہو جائے گا۔ میرے نبی کی خوبصورتی کا ایک پہلو یہ بھی ہے جسے حور جنت بیان کرتے ہوئے فرماتی، اے جنت مانا کہ تجھ میں حور